اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 20 تک ہے۔ گزشتہ کئی درسوں کے اندر سورۃ البقرہ کے ابتدائی آیتوں کے اندر پہلی جو 20 آیتیں ہیں ان کے اندر مومنین اور کفار کے حالات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلی 5 آیتوں کے اندر مومنوں کی صفات کو بیان کیا گیا اور اس کے بعد 2 آیتوں کے اندر کفار کے حالات کو بیان کیا گیا، اور آج کا جو درس قرآن ہے اس کے اندر منافق کی صفات کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ یہ منافق کتنا خطرناک ہے، کتنا خطرناک ہے کہ مومن کے لیے اللہ نے 5 آیتیں بیان کی، کافر جو صراحتاً اللہ کا اور اللہ کے نبی کی نبوت کا انکار کرنے والے ہیں ان کے بارے میں 2 آیتیں بیان کی، جبکہ یہ منافق یہ اتنا زیادہ خطرناک ہے، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 13 آیتیں بیان کی ہیں۔ 13 آیتوں میں کہ ان کے چکر کیسے ہیں، یہ کیسے انسان کو دھوکہ، فراڈ، فساد یہ کیسے کرتے ہیں اور یہ کس کس روپ کے اندر آتے ہیں، یہ سارا ان 13 آیتوں کے اندر بیان ہے۔ منافق کافر سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ کیوں؟ ایک آدمی صراحتاً انکار کر رہا ہے وہ تو سمجھ آتی ہے، اور منافق وہ ہوتا ہے جو مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کے طور طریقے میں ظاہری مسلمان ہو اندر سے کالا ہو، یہ کافر سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا انجام اور ان کی تدبیریں اور ان کا طور طریقہ اور اس کے ساتھ اتنی نفرت اللہ نے 13 آیتوں میں ان کے بارے میں بیان کیا، اور یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک یہ ہے کہ منافق کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ منافق جو لوگ ہیں یہ جہنم کے سب سے نچلے درجے کے اندر ہوں گے۔ کیوں؟ یہ ظاہری تو کہتے ہیں مسلمان ہیں، لیکن یہ جو مسلمان ہوئے ہیں یہ اپنی مطلب کے لیے ہوئے ہیں، اندر سے یہ وہ اسی طرح کے کافر ہیں۔ ان پہلی 2 آیتوں کے اندر، ان 13 آیتوں میں جو پہلے 2 آیتیں ہیں اس کے اندر ان کا یہ کہنا کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وما ہم بمؤمنین، تم مسلمان نہیں ہو، تمہارا اندر کوئی ایمان کی علامت نہیں ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ منافق جس طرح کا بھی ہو اس کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ تیسری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافق کے لیے یہ بیان فرمایا کہ ان کے دلوں کے اندر ایک بڑا مرض ہے۔ وہ مرض کیا ہے کہ یہ اپنے نفاق کی وجہ سے، اپنے کفر کی وجہ سے یہ اس بات پہ کڑ رہے ہیں کہ دن بدن یہ مسلمان زیادہ ہو رہے ہیں اور ہم کم ہو رہے ہیں۔ یہ منافق ہیں، لیکن یہ اپنا ایمان چھپانے کی خاطر اس طرح اندر اندر ہی ان کے اندر مرض جو ہے وہ پکی ہو رہی ہے۔ اور دوسری بات کہ یہ کتنے خطرناک ہیں، کس وجہ سے؟ ان کو یہ بھی شک ہے کہ یہ ہماری جو منافقت ہے اس کا کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ یہ تو منافق ہیں، مسلمان نہیں ہیں، یہ اندر سے ہی اڑ رہے ہیں، جر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک ان کے دل کے اندر مرض تھی۔ اور چوتھی اور 5ویں آیت کے اندر منافقین کے بارے میں یہ بیان کیا گیا، یہ کہتے ہیں ہم تو زمین کے اندر، ان سے جب کہا جاتا ہے نا کہ تم زمین میں فساد نہ برپا کرو، تم تو زمین کے اندر فساد برپا کر رہے ہو، تو یہ آگے سے فٹ کہہ دیتے ہیں نہیں، ہم تو زمین کے اندر فساد تو نہیں، بلکہ ہم تو زمین کے اندر امن و امان قائم کر رہے ہیں۔ ہم تو زمین کے اندر امن کے لیے ہم نے یہ کوششاں ہیں۔ آج بھی جو کافر ہیں، منافق ہیں، ان کا یہی نعرہ ہے، یہ شروع سے ان کا یہ نعرہ چلتا ہوا آ رہا ہے، لیکن حالانکہ زمین میں جتنی قتل و غارت اور منافقت ان کفار کی ہے یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، اور یہ زمین کے اندر امن کے نام کے اوپر بڑی بڑی کمیٹیاں بنا کے
بڑے بڑے نام رکھ کے اور اس کے بعد زمین کے اندر یہ فساد کرنے والے ہیں۔ 36 آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کا معیار بیان کر دیا کہ تمہارا ایمان کس وقت معتبر ہوگا، تم کس وقت اپنے آپ کو ایمان والا کہلا سکتے ہو۔ تمہارا ایمان اس وقت معتبر ہوگا آمینو کما آمن الناس، کہ ایمان لاؤ جیسے یہ ایمان لائے۔ یہ کون لوگ تھے جو ایمان لے کر آئے تھے؟ یہ سب سے اول ترین صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے تھے۔ اگر آج بھی کوئی شخص یہ بات کہے کہ ہم ایمان لانا چاہتے ہیں اور وہ صحابہ اکرام کو چھوڑ کر بولے کہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں، اس کا ایمان معتبر کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے، اس وجہ سے کہ ہم تک دین کو پہنچانے والے صحابہ اکرام ہیں۔ ہمیں یہ دین، ہمیں یہ قرآن، نبی کی نبوت، رسالت، توحید، آخرت، ان سب کو ہم تک پہنچانے والے وہ صحابہ اکرام ہیں۔ کوئی انسان اس وقت مومن ہوگا، اس وقت مسلمان ہوگا جس وقت وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی پیروی کرے گا اور ان جیسا ایمان لائے گا جس طرح صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے تھے۔ صحابہ اکرام کی تعلیمات کو وہ اپنائے گا، ان پر ایمان لائے گا، تو تب ان کا ایمان معتبر ہوگا۔ اس سے آگے منافق کی نشانیوں میں سے 7ویں جو آیت ہے، فرمایا کہ ان کی یہ نفاقت اور ان کی یہ دوستی پالیسی اسی طرح ذکر کیا گیا ہے۔ جب یہ مسلمانوں سے ملتے ہیں تو مسلمانوں سے کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، اور جب یہ اپنے ان کفار کے ساتھ، ان شیاطین کے ساتھ جن کے ساتھ یہ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان سے ملتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں بھائی ہم تو وہاں پر ہم تو ان کے ساتھ ویسے ملے تھے، ہم تو کافر ہی ہیں، ہمارا اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے، ہم تو مسلمان نہیں ہیں، ہم تو بس اپنی مجبوری کے تحت ان کے ساتھ جا کر نماز بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، باقی ہمارا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور 8ویں آیت میں ان کا ایک بے وقوفانہ گفتگو کا جواب دیا گیا ہے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، ہم مسلمانوں کے ساتھ استہزاء کر رہے ہیں، کیا کہ ہم مسلمانوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں، حالانکہ یہ بے وقوف بننا، یہ اللہ کی ذات کے ساتھ ان کا مذاق کرنا، یہ کوئی بھی چیز نہیں ہے، یہ اپنے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں یہ اسی کا انجام ہے ان کے ساتھ۔ اور 9ویں آیت کے اندر منافق کی یہ نشانی بیان کی گئی کہ انہوں نے اسلام کو بھی قریب سے دیکھا ہوا ہے اور ساتھ کفر کو بھی دیکھا ہوا ہے۔ پھر اس کے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک تو وہ ہیں جنہوں نے صراحتاً کفر کیا ہوا ہے کہ انہوں نے اسلام کو دیکھا ہی نہیں ہے، لیکن بعض ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے ایمان کو بھی دیکھا ہے اور کفر کو بھی دیکھا ہے، لیکن اپنی منافقت کی وجہ سے، اپنی دنیاوی مقاصد کی خاطر وہ اسلام قبول نہیں کر رہے، بلکہ اسی طرح کی منافقت میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسی طرح رہیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی۔ آخری 4 آیتوں میں منافقین کے 2 باتوں کو بیان کیا جا رہا ہے کہ بعض تو وہ ہیں جو ایمان کا اظہار کرتے ہیں اور بعض وہ ہیں جو ایمان کا اظہار نہیں کرتے۔ یہ ساری منافقت کی نشانی ہیں کہ آج بھی ہم دیکھ لیں دنیا میں جتنے بھی منافق ہیں، یہ کفر اور منافق ایک جیسے ہی ہیں، نام ان کے علیحدہ ہیں۔ کوئی آدمی اسلام سے ہٹ گیا وہ منافق ہو گیا، وہ کافر ہو گیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منافق تھے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بظاہر ایمان بھی لاتے تھے، لیکن وہ اندر سے کالے تھے اور پہلی صف میں بھی نماز پڑھتے تھے حضور کی تعلیمات پہ، لیکن جہاں بھی ان کو کچھ موقع ملتا تھا وہ اسلام کو نقصان پہنچانے سے ایک ذرہ کے برابر بھی وہ پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ کیا آج کے دور کے اندر کسی شخص کا نفاق کے بارے میں بیان کرنا کیسا ہے کہ کوئی آدمی آیا منافق، اس کو کیسے کہا جائے گا؟ تو اس کے بارے میں بیان کیا گیا کہ آج کے دور کے اندر کیونکہ وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اب وحی کا آنا بند ہو چکا ہے،
یہ ایسے تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی اور اس وحی کے اندر ان کے نام بتا دیے گئے، جیسے پیچھے کافروں کے بارے میں آتا ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہوں گے، یہ اسی طرح رہیں گے، یہ اسی طرح کافر ہی رہیں گے، انہوں نے ایمان قبول نہیں کرنا ہے۔ اور اسی طریقے پر منافقین کے نام بتا دیے گئے تھے۔ آیا آج کے دور کے اندر یہ چیز موجود ہے یا نہیں کہ کسی کو منافق کہا جا سکتا ہے یا نہیں؟ امام مالک رحمہ اللہ نے شرح بخاری میں یہ بات نقل کی ہے کہ جس طریقے پر زمانہ نبوت کے اندر نفاق کی صورتیں تھیں، آج بھی اگر کوئی آدمی اسی طرح کی حرکت کرے تو اس کو بھی منافق کہا جائے گا، اس کے اوپر بھی یہ منافق کا اطلاق ہوگا۔ اس وجہ سے منافق جو آدمی ہوتا ہے اس کے اندر ضد، عناد، بغض، حسد، کینہ، یہ ساری بیماریاں اس کے اندر ہوتی ہیں، اور یہ پھر جب انسان ان چیزوں میں آتا ہے تو وہ انسان پھر غرق ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور منافقت سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔